سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا، سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا، تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے احکام تجارت اور حسب معمول۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوں گے مفتی اہل سنت مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدثر اللہ العالی، اور انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات ارشاد فرمائیں گے۔ درود پاک کی فضیلت سماعت فرمائیے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک تم جہاں بھی ہو مجھ پہ درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک بھی برکتیں پانے اور روزی میں برکت کا بھی ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اپنی زندگیوں میں کوشش کیجئے کہ کوئی نہ کوئی ایک مقدار، ایک کوانٹٹی، ایک تعداد طے کر لیں اور پھر روزانہ اس پہ عمل پیرا ہوں۔ ہمارا سلسلہ آخر تک دیکھنے کی نیت کرنے کے ساتھ ساتھ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آخر تک شامل سلسلہ رہیے۔ اللہ نے چاہا تو بہت اچھے ڈھیر دینی مسائل سیکھنے کا موقع ملے گا، اور الحمدللہ سوالات کی برکت یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات ایک سوال جو ہوتا ہے وہ کئی ذہنوں میں ہوتا ہے، لیکن ایک آنے والی کال، ایک آنے والا سوال جب مفتی صاحب اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں تو کئی ذہنوں کی تشفی ہو جایا کرتی ہے۔ پہلی کال شامل سلسلہ کریں گے اور چلتے ہیں، بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پہلی کال کیا ہے، کون کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں۔ جی محمد راشد عطاری، جامع مسجد مزمل، چیل چوک سے۔ سوال یہ ہے کہ پرائز بانڈ کی رقم سے حج یا عمرہ ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، راشد بھائی مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں۔ پرائز بانڈ کا جو انعام ہے، جو سادہ پرائز بانڈ ہوتے ہیں، اس کا جو انعام ہے اس کی رقم حلال ہے، اور انعام کی رقم جب قبضے میں آ جائے تو ملکیت بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ تو جب وہ رقم پاک ہے، حلال ہے، تو اس سے سارے کام ہو سکتے ہیں، حج اور عمرہ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ مفتی صاحب، میرا نام عبد الغنی ہے، لاٹری والے پاپڑ یہ بیچنا جائز ہے یا نہیں، یہ میرا سوال ہے۔ دیکھیے، لاٹری سے کیا مراد ہے کہ اس میں کوئی چیز جو ہے وہ مخفی ہوگی اور کیا ہوگی، صورت اس کی کیا ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ پاپڑ تو ہیں، پاپڑ خود ایک مال ہے، اب اضافی ایک چیز انعام کے طور پر ہے، ایک تو یہ صورت ہوتی ہے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ کاغذ کی پڑیا، اس میں کوئی مال نہیں ہے، اور اس میں یا تو کچھ نکلے گی یا نہیں نکلے گی تو یہ پتہ نہیں ہے کتنی قیمت کی نکلے گی، تو یوں دونوں الگ الگ احکام رکھتے ہیں۔ تو پاپڑ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیکٹ میں ہوں گے، جی جی جب بھی وہ کچھ چیز میں ڈالیں گے، جی، تو اگر اس پیکٹ کی قیمت بیان کر دی جائے کہ بھی پیکٹ اتنے کا ہے اور اس میں کوئی ہماری طرف سے انعام بھی نکل آتا ہے، تو ضمنی طور پر بیان کرنے میں حرج نہیں، لیکن یہ نہ ہو کہ وہ پاپڑ جو ہیں بہت کم قیمت کے ہوں، مثال کے طور پر 5 روپے کے ہیں اور وہ 100 روپے کے بیچ رہے ہیں، اچھا ٹھیک ہے نا، اور اس کی غرض جو ہے نا وہ انعام ہے، تو یہ جو ہے نا پھر شبہ ربا کا معاملہ یہاں پیدا ہو جائے گا۔ وہ سب نارملی یہ ہوتا ہے، تو پاپڑ کی بات انہوں نے کی، اور بھی وہ شاید انعام نہیں کہلاتے، اس طریقے سے لاٹری نہیں کہلاتے شاید، لیکن بہت ساری پروڈکٹس میں بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ کمپنیز اس کی پروموشن کے لیے اس کے ساتھ کوئی چیز ایڈ کر دیتی ہیں، جیسے ہماری یہاں جو چائے کی پتی آتی ہے، اس کے ساتھ بعض اوقات ٹی کپ یا جو ہے نا وہ ٹی ٹرے جو ہوتی ہے وہ ایڈ کر دی جاتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، تو بڑا آئٹم ہے تو ڈبے کے اندر تو نہیں آ سکتا، تو یہ تو باہر ہی دکھ رہا ہوتا ہے، تو بچوں کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس عموماً، کو لاٹری نہیں کہتے ہیں نا، ہاں لاٹری کہتے نہیں، ایڈ کرتے ہیں، اس کو لاٹری نہیں کہتے، تو لاٹری کا لفظ آنے سے جو شبہات ہیں وہ زیادہ پیدا ہو رہے تھے۔ ٹھیک ہے، وہ آپ نے اس کا جواز کی جو جی صورت تھی وہ بیان فرما دی۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے۔ مفتی صاحب سے سوال عرض ہے کہ ہماری ملک شاپ ہے اور ہم ہول سیلر سے دودھ لیتے ہیں، ابھی ایسا ہوا کہ ہم نے اس دودھ کی دہی بھی لگائی
تو دہی جمع نہیں. تو اس میں کچھ وجوہات ہوتی ہیں، مثلاً کہ اگر وہ ٹیکے والا دودھ ہوتا ہے جب بھی دہی نہیں جمتی، اور بھینس جب آتی ہے نئی باڑے میں تو اس کا جو پہلے ٹائم کا جو دودھ ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی دہی نہیں جمتی. تو اب جو ہم نے اس دودھ کی جو دہی لگائی اور وہ نہیں جمی، تو وہ جو دودھ کا جو نقصان ہوا تو اس کا نقصان کون بھرے گا؟ بڑی بات ہے. یہ کہہ رہے ہیں ٹیکے والا جو دودھ ہوتا ہے اس کی دہی نہیں جمتی. تو میں تو یہ کہتا ہوں ٹیکے والا دودھ کہاں نہیں ہوتا. کون سا دودھ والا ایسا ہے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جی ہم وہاں سے لے رہے ہیں جہاں سے ٹیکا نہیں لگایا جاتا. المیہ ہے ہمارا، حالانکہ بینڈ بھی ہے حکومت کی طرف سے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ شاید ہی کوئی بچا ہوا ہوگا، اکا دکا. بعض ایسے لوگ ہیں انہوں نے برانڈ اپنی کھولی ہے تو وہ اہتمام کرتے ہوں گے، لیکن وہ دودھ مہنگا بیچتے ہیں. تو ورنہ نارملی تو ہر دوسرا آدمی، بلکہ سمجھیں کہ 100 میں کوئی ایک بچا ہوا ہو، انجیکشن لگاتے ہیں ہارمون اس کو جو بڑھاتے ہیں اور پروڈکشن زیادہ کرتی ہے. یہ جو ایک سٹوری ہے نا کہ جی ہمارے ملک میں گدھ جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں. جی تو گدھ کے ختم ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جب سے یہ انجیکشن اس طرح کی جو چیزیں شروع ہوئی ہیں نا، جی اب یہ جانور جب مرتے ہیں اور گدھ ان کو کھاتا ہے، تو گدھ کا معدہ جو کہ مطلب ایک گدھ ایک دن میں کئی سیر گوشت کھا لیتا ہے، ایسا اس کا مضبوط معدہ ہے. صحیح. لیکن ٹیکے والے انجیکشن جس بھینس کو لگائے گئے ہوں جی وہ گوشت اگر وہ کھاتا ہے جی تو پھر وہ مر جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کے لیے نقصان دہ ہو جاتا نقصان دہ ہوتا ہے. کیمیکل کا جو اس کی باڈی کیمیکل کو جو ہے نا وہ برداشت نہیں کر پاتی. ہے. تو بات یہ ہے کہ اور بھی وجوہات ہیں. تو یوں گدھ رفتہ 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 ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. صحیح. یہ فارمنگ کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ ایک نیچرل ایکو سسٹم ہے، جی ایک چیز دوسری چیز سے جڑی ہوئی ہے. تو یہ جو مردار ہیں ان کا جو تعفن ہے تو گدھ کھا لیتے تھے، صحیح. یہ تعفن دور ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے، جب سے یہ گدھ کم پڑے ہیں تو ایک نیچرل اور وہ فطرت ڈی کے جو کمپوز مسائل ہونا ہیں. مشکل ہو گیا اس کا. ہاں جی ہاں ایسا ہی ایسا ہی. مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائے گا جیسے انہوں نے کہا، تو ایک تو آپ ارشاد فرما رہے کہ ہاں اب اصل جواب. جی تو بھئی الزام سارا دودھ والے پہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ نے فریج میں نہ رکھا ہو وقت پر، برتن دھلا ہوا نہ ہو، کوئی ایسا اور مسئلہ ہو گیا ہو جس کی وجہ سے آپ کی کوتاہی پائی گئی ہو. تو جب کسی چیز کے اندر عیب پایا جاتا ہے تو محض دعویٰ تو کافی نہیں ہوتا اس عیب کو ثابت کرنے کے لیے. کوتاہی کس کی، اس کی ہے یا آپ کی ہے؟ اب وہ کہتا ہے جی میرے پاس تو ایک بھی بندہ شکایت لے کر نہیں آیا، میں نے 10 بندوں کو دودھ بیچا ہے، ان میں سے 5 نے دہی بنائی اور 5 کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں بالکل دہی بنی ہے. صحیح. تو یوں دونوں کی بات سننا ضروری ہوگا. اگر وہ اس کا قصور ثابت ہو جاتا ہے تو بہرحال عیب کا کلیم کرنے کا یہ حق رکھتے ہیں. تو صاحب یہ پوری قیمت وصول کرے گا بالفرض؟ یعنی جیسے انجیکشن کی بات ہوئی ہے تو ایک انجیکشن تو وہ ہے جس کا آپ نے تذکرہ کیا کہ وہ دودھ بڑھانے کے لیے تقریباً ہر کوئی ہی لگا رہا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے جانور بیمار ہوتے ہیں، ان کو مختلف قسم کے انجیکشن صرف انجیکشن وجہ نہیں ہوتی نا. جی انہوں نے بھی 2-3 وجوہات میں نے یہ عرض کیا کہ تقریباً دکانوں پر انجیکشن والا دودھ ہی ملتا ہے، صحیح لیکن اس کی دہی جم رہی ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ اس کی دہی نہیں جم رہی ہوتی، ڈیفرنٹ وجوہات ہوتی ہیں. صحیح. گرم موسم میں بھی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، اس کے علاوہ بھی ہوتی ہیں. ہاں ٹھنڈا موسم، کلیم کرے گا تو ظاہر بات ہے خراب ہو گیا تو وہ کس کام کا رہا؟ ٹھنڈا موسم، ٹھنڈے موسم میں نہیں جمتا کیا دہی. دہی جو ہے وہ گرمی چاہتا ہے. دیکھیے گرمی دینا کوئی مشکل تو نہیں ہے نا. ہاں وہ ٹھنڈے موسم میں بھی گرمی پہنچانے کا بندوبست کرنا پڑتا ہے. لوگ جو رضائیاں ڈال دیتے ہیں، جی جی چیز ڈال دیتے ہیں. کوئی چیز ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، تھوڑا سا ٹائم زیادہ لیتی ہے بس. ایسا نہیں کہ کوئی چیز ڈالنا ضروری ہوگا، ٹائم تھوڑا زیادہ لیتی ہے. صحیح. جلدی چاہیے تو پھر کچھ پروسیس کرنے پڑتے ہیں، کچھ دیسی ٹوٹکے ہوتے ہیں. چلیں جی ہمارا پروگرام بہرحال فقہی مسائل بتانے کا مطلب فقہی مسائل فقہی مسئلہ جو تھا وہ تو بیان کر دیا ہے. اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب یہ جس جگہ میوزک چل رہا ہو وہاں نوکری کرنا کیسا، اور جس گاڑی میں سفر کر رہے ہوں اس میں میوزک چلنا کیسا؟ جواب ہدایت فرما دیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ میوزک جہاں چل رہا ہو تو آپ کی اپنی انوالومنٹ کیا ہے وہاں پر. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ نہ اس کو اچھا سمجھتا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ اس کا کوئی فعل ہے اس میوزک کے چلنے میں. اب مثال کے طور پہ ایک بندہ ویٹر ہے اور کسی جگہ کام کرتا ہے اور وہاں میوزک چلتا رہتا ہے تو یہ اسے برا سمجھتا ہے. تو اس کا جو اپنا کام ہے وہ تو حلال ہے،
صحیح. یعنی کھانا سرو کرے گا، کھانا جو ہے وہ حلال فوڈ سے بنا ہوا ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، اس کا کانٹریکٹ جو کھانے کا لینا دینے کا معاملہ ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، تو اس کا اپنا کام تو ٹھیک ہے. ایک خارجی بنیاد پر کوئی چیز پائی جا رہی ہے اس کو یہ کہ دل میں برا جانے گا. اب بسوں میں بھی بعض اوقات ایسی نوسط ہوتی ہے، ایئرپورٹس پر ہوتی ہے، بعض ایسے مالز ہوتے ہیں اچانک جاؤ تو پتہ چلتا ہے کہ میوزک بجنا شروع ہو گیا، یا پہلے نہیں بج رہا ہوتا یا پہلے سے بج رہا ہوتا ہے بعض اوقات. تو یوں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر ہمیں برائی کو دل میں برا جاننے کا جو عمل ہے وہ کرنا ہوتا ہے. پھر اس کے آگے عزیمت کے راستے ہوتے ہیں، پھر رخصت کے راستے ہوتے ہیں، جو پھر جس کو چاہے اختیار کرے. ٹھیک ہے مطلب انہوں نے شاید یہ بھی پوچھا تھا کہ میوزک بجانا کیسے. بجانا تو جائز نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، میوزک بجانا تو جائز نہیں ہے. یعنی اس میں شامل ہونا ہے، اس کا حصہ دار بننے کی. ہاں وہ تو ٹھیک غیر شرعی عمل ہے. ٹھیک. نیکسٹ کال دیجیے. میں محمد کاشف اتاری. سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے کاروبار میں کسی سے پارٹنری کی ہو اور وہ بندہ اگر ہماری رقم کھا گیا اور اب دینے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اس سے بار بار تقاضا کرنا پیسوں کا درست ہے؟ جی مفتی. تقاضا کرنا تو بالکل درست ہے جناب، کس نے کہا درست نہیں ہے؟ کرے اٹھے کام کرے، ہاتھ پاؤں جوڑ کے بیٹھا رہے گا تو کیسے قرضے اتریں گے؟ محنت کرے گا، کوئی ہاتھ پاؤں مارے گا، کوشش کرے گا. ٹھیک ہے، بعض اوقات بندہ کسی سے ادھار لے کر کام شروع کرتا ہے، اس سے نفع شروع ہوتا ہے، تو تقاضا کرنے والے کا جو حق ہے وہ تو مرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے بھائی. مرنے کے بعد بھی وہ آئیں گے کہ دو ہمارا مال دو. اور لوگوں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، بعض اوقات پراپرٹی ہوتی ہے جس میں خود رہ رہے ہوتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. جی مفتی ہمارے پاس ایک تحریری سوال آیا ہوا ہے، میوچل فنڈ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ارشاد فرمائیں. میوچل فنڈ تو ایک نام ہے نا، ایک پروڈکٹ کا نام ہے. اب یہ پروڈکٹ سودی بیس بھی ہوتی ہے، یہ پروڈکٹ جو اسلامک موڈ ہے اس پر بھی بنی ہوتی ہے، دونوں طرح سے بنی ہوتی ہے. ٹھیک. تو جنرلی میوچل فنڈ کو تو صحیح اور غلط کیسے کہا جائے گا؟ جو سودی ہے وہ سودی ہے، اور جو سودی نہیں ہے اس کو سودی نہیں کہیں گے ہم. ٹھیک ہے. مفتی اب یہ ارشاد فرمائیں کہ کمیشن ون سائیڈڈ درست ہے یا ٹو سائیڈڈ درست ہے؟ عرف پر دار و مدار ہے کہ جہاں عرف میں دو طرف لی جاتی ہے تو وہاں دو طرف کی گنجائش موجود ہے، اور جہاں ایک طرف ہی لی جاتی ہے وہاں ایک طرف سے ہی لیں گے. مطلب اس میں بعض اوقات کیوں ہوتا ہے کہ دو طرفہ کمیشن تو عرف ہوتا ہے، بعض کیا کہنا چاہیے کاروبار میں، بعض بزنس ڈیل میں دو طرفہ کمیشن عرف ہوتا ہے، لیکن ایک پارٹی منع کر دیتی ہے، یا تو وہ بعض اوقات پہلے ہی منع کر دیتی ہے کہ ٹھیک ہے تم میری چیز بکوا دو یا مجھے دلوا دو، جو بھی یہ خریدار ہے یا بیچنے والا، لیکن یہ کلیئر کر دیتا بھائی میں تمہیں کوئی کمیشن نہیں دوں گا. یہ کلیئر کر دیا اس نے پہلے ہی، اور پھر سودا ہوا اور ون سائیڈڈ ملا، اسے دوسرے نے پہلے ہی منع کر دیا تھا. لیکن بعض اوقات کیوں ہوتا ہے کہ پہلے سے منع نہیں کیا ہوتا، عرف یہی ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے ملے گا. جیسے ہمارے یہاں جو ریئل اسٹیٹ کی ڈیل ہوتی ہے اس میں خرید و فروخت میں دونوں طرف سے کمیشن ہوتا ہے، عمومی طور پہ یہی ہے اگر پہلے سے منع نہیں ہوا تو. لیکن جو ہے نا وہ پارٹی بعد میں کہتی ہے نہیں بھائی میں تو نہیں دوں گی. خریدار زیادہ تر ایسا کرتے ہیں کیونکہ خریدار کے ہاتھ میں گوٹ ہوتی ہے ساری. دیکھیے جو کنورسیشن ہے اس کے اندر ضروری ہے کہ چیزیں طے کی جائیں. ٹھیک ہے. جب آپ کسی کو انگیج کرتے ہیں کہ بھائی میرا گھر بکوا دو، کرایہ پہ چڑھوا دو، یوں کر دو، تو آپ اس کو کچھ کام کرنے کا کہہ رہے ہیں نا. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس سے پیسوں کی بات کریں کہ بھائی ٹھیک ہے تم میرے لیے کام تو کرو گے، لیکن کمیشن کتنا لوگے؟ مجھ سے لوگے یا اس پارٹی سے لوگے؟ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کام کم ہوتا ہے تو بولتا ہے چلو ٹھیک ہے آپ نے دینا اور میں اس پارٹی سے لے لوں گا. بعض اوقات وہ مانگ رہا ہوتا ہے. صحیح. تو طے کرنا ضروری ہے. ٹھیک. کال دیجیے. تو عبدالرشید اتاری گارڈن سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب آپ سے عرض یہ ہے کہ چلتے کاروبار میں کوئی شراکت کے لیے جائز طریقہ ہے تو بتا دیجیے. بہت سارے طریقے ہیں، بڑے آسان طریقے ہیں. بہتر تو یہ ہوگا کہ آپ دارالفتہ سنت یا مرکز الاقتصاد تشریف لائیں اور آ کے اس کو سمجھ لیں. ایک دفعہ سمجھ لیں گے تو پھر آگے سمجھنا آسان ہوگا، اس پر عمل کرنا آسان ہوگا. کچھ خلاصہ میں عرض کرتا ہوں. ایک بندہ جو پہلے سے کام کر رہا ہے، پہلے وہ کلوزنگ کرے گا. اس نے پورا جو ایسٹ ہے اس کو کلوز کیا، اس کی مالیت نکالی کہ بھئی ایسٹ خام مال سامان فلاں 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 چیزیں اتنے کی ہیں، کیش اتنے کا ہے، مل ملا کے اتنا جو ہے وہ سرمایہ، اتنا جو ہے وہ مالیت بن رہی ہے. اب وہ جو مالیت ہے اس کا سامنے والا جتنا پیسہ ملانا چاہ رہا ہے اس کے مطابق اس کا شیئر خرید لے گا. اس کا شیئر خرید لیا اس نے. اب دونوں اس کی
دونوں کی ملکیت میں چیزیں آ گئیں. دونوں کی ملکیت میں جب یہ چیزیں آ گئیں تو اب جو ہے وہ دونوں شریک ہو گئے. اب دونوں اس کو کاروبار میں بھی شریک ہو جائیں گے. کوئی مشکل طریقہ نہیں ہے. مفتی ایک سوال ہے ہمارے پاس. انہوں نے مختلف بزنس لکھے ہیں جو آن لائن پلیٹ فارمز پہ ہو رہے ہیں، اور پھر جو پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ سارے کاروبار آن لائن ہوتے ہیں اور ہم مال خریدے بغیر آگے بیچتے ہیں اور بیچتے بھی نہیں ہیں، اصل میں بس کرنسی کا خود لکھ رہے ہیں کہ سٹہ لگتا ہے، تو اس میں یہ حلال ہوگا یا حرام ہوگا؟ تو فورکس ٹریڈنگ کا پوچھ رہے ہوں گے یہ. جی جی. تو فورکس ٹریڈنگ تو ویسے ہی ہوا ہے، سٹہ بازی ہے. فورکس ٹریڈنگ کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی پیچھے لین دین نہیں ہوتا، فگرز نمبرز کا لین دین ہے بس. مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ سوال ہے کہ کم از کم اجرت کتنی ہونی چاہیے، اور ہمیں بہت کم اجرت ملتی ہے تو اس کا کیا حل ہے؟ اجرت انہوں نے لکھی بھی تھی لیکن وہ میں بیان نہیں کر رہا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ انسان دیکھتا ہے اپرچونٹی کو. ایک آدمی اس کے گھر میں دانے نہیں ہیں، کھانے کو چیز نہیں ہے، اب اس کو کہیں سے 20,000 آفر ہوتے ہیں اور بولتے ہیں نہیں مجھے تو 50,000 دو تب کام کروں گا. تو بھائی آپ کی کیا پوزیشن ہے، آپ کی کیا صلاحیتیں ہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں. حالات تو واقعات کے تناظر میں آپ فیصلہ کر کے آگے بڑھتے ہیں. زندگی ٹھہرنے کا نام نہیں ہے. مطالبہ کرنے کا حق اسے ہوتا ہے جس کے پاس کوئی اسپیشلٹی ہے، کوئی ایسا ہنر ہے، کوئی ایسی صلاحیت ہے جس کی لوگوں کو نیڈ ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نیڈ تو بالکل ایک عام سے بندے کی ہوتی ہے، وہ مل نہیں رہا ہوتا. تو ضرورت جب اور بندہ جب مل جاتے ہیں تو پھر جو ہے نا صورتحال بہتر رہتی ہے. تو اب میں کیسے یہ کہوں کہ جناب اتنے لاکھ روپے سیلری ہونی چاہیے. سیلری کو تو آزاد رکھا گیا ہے. فریقین جو ہے وہ دونوں طے کر کے اپنا معاہدہ کریں گے. ہاں اس کے اندر کچھ رولز ہوتے ہیں کہ حکومتیں آرڈر جاری کرتی ہیں کہ جناب اس سے کم سیلری نہ رکھی جائے، لیکن ہر ڈپارٹمنٹ حکومت کے انڈر بھی آتا ہو ضروری تھوڑی ہے. آپ کو ٹھیلے پر کام کرتا ہے، کوئی دکان پہ کام کرتا ہے، تو یہاں تو کوئی نظام ہی نہیں ہے. تو حکومت کے انڈر بڑی بڑی کارپوریشنز زیادہ تر اس کو وہ دیکھتی ہیں، فیکٹریاں دیکھتی ہیں. جہاں ویل سسٹم ہوتا ہے وہاں تو چیزیں پھر بھی دیکھی جا رہی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ تو کہاں دیکھی جا رہی ہوتی ہے. تو آپ توقع کریں، اس توقع کے ساتھ ساتھ محنت کریں اور مسلسل محنت کریں. اللہ پاک برکت دینے والا ہے. مقصد یہ تو ایک انہوں نے بات کی، اور جس سینیریو میں آپ نے جواب دیا بالکل یہی سینیریو تھا سوال کا. لیکن ایک سینیریو اور بھی ہے کہ عموماً سروسز کرنے والے امپلائمنٹ جو کرتے ہیں ان کو دیکھا کہ ان کی اسمارٹ سیلریز بھی ہوں، اچھی سیلریز بھی ہوں. یعنی بہت سارے لوگ تو یہ وہ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ شاید کبھی ہماری اتنی سیلری ہو، لیکن وہ سیلری پہ ہونے کے باوجود یہی ایزیوم کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہمارے ساتھ تو استحصال ہو رہا ہے، ہم اس کے نہیں اس سے بھی زیادہ کے مستحق ہیں. ان کی جتنی بھی ہو اس سے وہ اس سے زیادہ کے مستحق اپنے آپ کو قرار دیتے ہیں، اور ادارے کے اوپر یا باس کے اوپر یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ ہمارا استحصال کیا جا رہا ہے. اب اس کا کوئی شرعی فارمیٹ ہو سکتا ہے، کوئی اصول ہو سکتا ہے؟ اپنے آپ کو کیسے سمجھائیں اور ادارے کو کیسے سمجھائیں؟ دیکھیے جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہماری ویلیو زیادہ ہے، جی وہ سوچ کرتے رہتے ہیں. سوئچ کر دیں. سوچ کرتے رہتے ہیں. یہاں کم مل رہی ہے، کہیں اور زیادہ مل رہی ہے، وہاں چلے جاتے ہیں. صحیح ہے. پھر دیکھیں کہیں اور زیادہ مل رہی ہے، وہاں چلے جاتے ہیں. صحیح. تو بھی اگر آپ کی ویلیو ہے اور آپ کو کہیں اور بہتر مل سکتا ہے تو آپ چلے جائیں وہاں پر، جبکہ وہ وہاں بھی جائز کام ہو، کوئی ناجائز کام نہ ہو. ٹھیک. تو یوں جو لوگ ایسا ہوتا ہے، جو لوگ ایک ہی جگہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی سیلریاں بہت زیادہ نہیں بڑھتی. لیکن جو جیسے ایک نئی کمپنی آئی ہے مثال کے طور پر، بالکل نئی لانچ ہوئی ہے، اب وہ ٹیم کا آسمان تو تھوڑی لے کر آئے گی. صحیح ہے. تو پھر وہ بندے توڑتی ہے. صحیح ہے. وہ زیادہ آفر کرتی ہے. صحیح. مارکیٹ سے ڈبل آفر کرتی ہے. صحیح. تو یوں کچھ لوگ جو ہیں وہ کم وقت کے اندر ان کی اسپیڈ تیز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا کس کو آفر کرتی ہے؟ جس کے اندر لیڈرشپ صلاحیتیں ہوں، مینجمنٹ صلاحیتیں ہوں، جس کے اندر اپنی جو فیلڈ ہے اس کی ایکسپرٹیز ہوں، ماہر ہو. تو ظاہر بات ہے ہر آدمی ماہر نہیں ہوتا، ہر آدمی کی پوسٹ پر نہیں ہوتا. زیادہ تر لوگ ایوریج پوسٹ پر ہوتے ہیں. صحیح. ایوریج والوں کے لیے ہر جگہ اپنی سیلری ہوتی ہے. صحیح. تو استحصال والی بات جہاں تک ہے تو استحصال تو دیکھیں ظلم کو کہا جاتا ہے. ایک بندے نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا میں آپ کو اتنی سیلری دوں گا، ٹھیک ہے، آپ چاہتے ہیں تو اس کو جاری رکھیں، نہیں چاہتے تو آپ چھوڑ دیں. ہر
مطلب اس کو ظالم ہی کہیں یہ ضروری نہیں ہے. ہاں اگر اس کی طرف سے کسی اور معاملے میں زیادتی ہے تو پھر تو ایک چیز ذرا بحث آ سکتی ہے ٹھیک ہے. کیوں زیادتی ہے اور کیوں نہیں ہے. لیکن مطلقاً استحصال کہنا تو یہ وہ ہے نا کہ گھٹ گھٹ کر رونا ہے. اچھا گھٹ گھٹ کر رونا جو ہے نا یہ مسائل کا حل نہیں ہے. صحیح. یا تو آپ حالات کا سامنا کریں یا آپ سوچ کریں. ٹھیک. میں سمجھتا ہوں کہ مفتی صاحب کو جو مختصر جواب ہے یہ بہت سیکھنے کے لیے کافی ہے، اور یہ بہت بڑی تعداد کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ مفید رہے گا سننا. اپنے پلیٹ فارم پر بارہا اس موضوع کو ڈسکس کیا ہے جی کہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں. آج جو ہے وہ پہلے ایک سافٹ ویئر انجینئر بننا ایک بہت بڑی بات ہوتی تھی، صحیح. ہے نا، اور بڑا مشکل ہوتا تھا لینگویجز سیکھنا، ان کو یاد رکھنا، فارمولے، جی کوڈنگ یہ وہ. اب تو اے آئی کو دیں وہ ٹھگا کر کے چیزیں بنا کر دے دیتا ہے. صحیح. سافٹ ویئر بنانا آسان ہو گئے، مشکل نہیں رہے. لیکن بہرحال مہارت تو پھر بھی چاہیے ہوتی ہے. جی تو ایک انسان کے پاس پارٹ ٹائم جو ہے وہ وقت ہے تو وہ کیوں کوشش نہیں کرتا کچھ پارٹ ٹائم میں سیکھنے کی. پہلے سیکھا جاتا ہے. پارٹ ٹائم میں اگر کوئی آ کے جاب شروع کر دے گا نا تو اس کو اتنے ہی ملیں گے اتنے مل رہے ہیں. صحیح. تو پہلے پارٹ ٹائم میں کچھ نیا سیکھیں، جیسے کمپیوٹر سیکھیں، اے آئی سیکھیں. چھوٹے چھوٹے کورسز ہو رہے ہیں، کچھ کورسز آسان بھی ہوتے ہیں، چیریٹی ادارے بھی کروا رہے ہوتے ہیں. تو آپ کچھ نیا سیکھیں. نیا سیکھ کر پھر جو ہے نا آپ اس فیلڈ میں پارٹ ٹائم شروع کریں. کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہاں میں اس فیلڈ میں آنا چاہیے مجھے، تو پھر پورے اس فیلڈ میں آ جائیں. ٹھیک. تو یوں آہستہ آہستہ چینجنگ لائی جاتی ہے. شکوہ کرنے سے جو ہے نا وہ حل نہیں ہے. شکوہ حل نہیں، حل ہے متبادل تلاش کرنا. حل تلاش کرنا حل ہے. ٹھیک. اندھیرے کو کوسنے سے تو کچھ نہیں ہوگا، اپنے حصے کا چراغ بہرحال جلانا پڑے گا، اور آپ ہی نے جلانا پڑے گا. میں تو مفتی آپ بات کر رہے تھے، میں سوچ رہا تھا آپ کہہ رہے تھے اسکل سیکھیں، یہ سیکھیں، وہ سیکھیں، تو میرے دل میں آ رہا تھا ایک مشورہ دوں، خدا کے واسطے اس موبائل کی ریلز کو چھوڑ دیں. یعنی ہمارے یہاں ایک بہت بڑا طبقہ جاب سے فارغ ہو کے، بزنس سے فارغ ہو کے جو لگا ہو موبائل فون میں لگا. مجھے ایک اسلام بھائی نے بڑی پیاری بات کی کہ ہماری قوم جو موبائل میں لگی ہوئی ہے نا، اس کا بڑا طبقہ وہ ہے جو موبائل میں اس طریقے سے لگا ہے کہ نہ موبائل کو فائدہ ہے نہ ان کو فائدہ. چلو موبائل کو تو کسی طور فائدہ ہوگا، انہیں نہیں. یعنی کچھ چیزیں سیکھ سکتے ہیں. مجھے ایک اسلام بھائی مستقبل میں ڈاکٹروں کو زیادہ فائدہ ہوگا. اچھا چلیں کال دی. ڈاکٹروں کو فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، اور بہت سارے اقسام کے جو ڈاکٹر ہیں، شوگر والے ڈاکٹر ہیں، ان کو فائدہ ہوگا، اور بہت سارے ڈاکٹروں کے اچھا ان کا بزنس بڑھ رہا ان کی رفتار بڑھ جائے گی. ہے یہ موبائل فون کی وجہ سے. لگتا ہے ایسا ہے. آپ نہ شامل ہو ان کی تعداد بڑھانے میں، یعنی اس طریقے سے. بہرحال کال لیتے ہیں. جی مفتی صاحب میرا سوال عرض یہ ہے، کھاد لیتے ہیں دکان سے جو زمین میں وہ لگانی پڑتی ہے نا، وہ کھاد ہم لے کے کسی کو ادھار آگے بھیج دیتے ہیں، تو ہم صرف وہاں پیسے دیتے ہیں دکاندار سے اور کھاد خرید لیتے ہیں، اور پھر جس کو دینی ہوتی ہے اس کو ہم پرچی دیتے ہیں، بھائی فلاں دکان سے آپ یہ کھاد اٹھا لو. ہم نے نہ کھاد دیکھی ہوتی ہے، ہم صرف پیسے دیتے ہیں اور آگے ہم پرچی دے دیتے ہیں، وہ خود ہی جا کے وہاں سے کھاد اٹھا. تو ایسا کرنا کیسا؟ جواب عنایت فرمائیں. ایسا کرنا درست نہیں ہے، غیر شرعی ہے. کیونکہ کوئی چیز جو آپ نے خریدی ہے، جب تک آپ نے اس کا قبضہ نہیں لے لیا ہے آپ آگے نہیں بیچ سکتے. اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے، آپ سودا نہ کریں. آپ اس سے یہ کہیں کہ کہاں مال آپ لینا چاہتے ہیں، آپ کو کتنا کرایہ لگے گا. مثال کے طور پر آپ نے کھاد بیچی ہے 20,000 کی اور اس کو کرایہ لگ رہا ہے 1,500 روپے، تو آپ 20,000 1,500 روپے کی کھاد بھیج دیں پہنچ پر کہ ہم آپ کو پہنچا کر دیں گے، اور سودا جو ہے جب مال گاڑی پر لوڈ ہو جائے گا پھر کریں گے. تو گاڑی کا کرایہ آپ دے رہے ہیں، تو جیسے ہی اس گاڑی میں مال لوڈ ہوگا آپ کا قبضہ پایا جائے گا. پھر آپ سودا کر لیں فون پر کہ ہاں بھی اب ہم نے آپ کے ساتھ سودا کر لیا. تو یوں تھوڑا سا یہ چیز جو ہے نا وہ غفلت والی نہیں ہے کہ آپ نے اس کو ہلکا لے لیا. تقاضے اگر یہ پورے کر لیے تو ایک حرام کام سے بچ کے جائز طریقہ آپ اپنا لیں گے. اس کے لیے آپ کو توجہ کرنی پڑے گی، ان 2 اسٹیپس کو فالو کرنا پڑے گا، اس کا ذہن بنانا پڑے گا. مشکل کوئی بھی نہیں ہے. واہ. مفتی صاحب ایک سوال ہے، اور جیسے آیا ہوا ہے میں ویسے ہی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کہہ رہی ہیں خاتون ہیں کہ میرا یہ احکام تجارت میں سوال ہے
کہ میں نے اپنے شوہر سے ایک شراکت داری کی ہے، کانٹریکٹ کیا ہے بزنس، اور وہ یہ کہ غالباً دودھ دہی کا کچھ کام ہے ان کے شوہر کا، تو ان کو 3 لاکھ روپے میں نے دیے ہیں، اور کانٹریکٹ یہ کیا ہے کہ پورے سال جو ملائی اترے گی دہی پر سے وہ میں وصول کروں گا، اور میں گھر میں ہی پھر اس کا، وہ کافی طویل سوال ہے، دیسی گھی بناتی ہوں اور پھر وہ بک جاتا ہے، تو یہ کانٹریکٹ درست ہے یا نہیں؟ یہ تو اور انہوں نے یہ بھی وضاحت کی ہے کہ میں اس کی یہ کانٹریکٹ تو غیر شرعی ہے، زکوٰۃ وغیرہ بھی دیتی میں ہے عرض کر رہا ہوں یہ کانٹریکٹ غیر شرعی ہے، شوہر سے کرنے کی وجہ سے، نہیں سود کے پائے جانے کی وجہ سے، سود کے پائے جانے کی وجہ سے جو پیسے انہوں نے دیے ہیں بطور قرض دیے ہیں، ٹھیک ہے، شرعی اعتبار سے اس کا حکم قرض کا ہے، اچھا اس لیے قرض کا ہے کہ کاروبار میں جو رقم لگائی جاتی ہے وہ لگائی جاتی ہے کہ جو نفع ہوگا تناسب کے مطابق وہ تقسیم ہوگا، یہ پوری صورت خالی ہے، نفع ہو یا نہ ہو، کم ہو زیادہ ہو، کوئی سروکار نہیں ہے، ان کو وہ ملائی چاہیے۔ تو گھر کا معاملہ تھا، پیسے ویسے ہی گفٹ کر دیتی شوہر کو، قرضہ نہیں گفٹ کر دیتی، ٹھیک ہے، اور ویسے ہی ضد لگا کے ملائی میں حصہ دار بن جاتی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو کیا رشتہ ہے اس میں؟ ابھی یہ درست کیسے ہو سکتا ہے؟ پیسے گفٹ کر دیں شوہر کو، مطلب وہ تو شوہر کو دے دیے پیسے، تو کہیں کہ آپ کو یہ گفٹ ہے میری طرف سے، اچھا یعنی وہ جو وہ لینا دینا ضروری نہیں ہے اس میں پیسوں کا، ٹھیک ہے، جو معاہدہ تھا وہ کینسل، اب نیا معاہدہ ہو رہا ہے، اور نئے معاہدے کے گفٹ تحت کر دیے، قرض کی حیثیت ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، اور آپ اس سے ضد کر لیں گے، یہ ملائی تو میں ہی لوں گی، ٹھیک ہے، گھر کی بات ہے نا، جی جی، اور پھر یہ بزنس کریں، ٹھیک ہے جی، آپ جو معاملہ ہے جیسے مفتی صاحب نے فرمایا ایسے کر لیں، تو اصل میں ملائی جب آتی ہے تو اس سے پھر گھی بنتا ہے، جی جی، تو اس سے گھی بنتا ہے اور مکھن بنتا ہے، تو وہ ظاہر بات ہے زیادہ ہو تو بکتا بھی ہے، بڑا مہنگا گھی آج کل تو 3000 روپے کلو چل رہا ہے جی اصلی گھی۔ جی، صحیح ہے جی، کیپٹن صاحب اگلی کال دیجیے۔ ہم ابھی مزدور لوگ ہیں، ہم مطلب گندم لیتے ہیں، ابھی ایڈوانس میں نے پیسے دے دیے ہیں، ابھی اس کو کہتے ہیں بھائی جو ریٹ نکلے گا اس سے جناب 100-200 روپے کم ریٹ پہ دیں گے ہم، تو وہ کیا سود ہے یا وہ ٹھیک ہے؟ ریٹ طے ہونا ضروری ہے، اول تو یہ ہے، دوم یہ ہے کہ جو مال تیار نہ ہو اس کو یوں خرید نہیں سکتے سوائے اس کے کہ آپ سلم کا سودا کریں، بے سلم کریں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بے سلم کرنا ثابت ہے، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس دن آپ سودا کر رہے ہیں سارے پیسے دے دینے جو آپ نے، مثال کے طور آپ نے کہا جی میں نے 100 من گندم خریدی ہے، ٹھیک ہے، تو 3500 کے حساب سے کتنے کی بنی میروز بھائی؟ کتنی 100 من، 3.5 لاکھ کی، ٹھیک ہے، 3.5 لاکھ روپے کا آپ نے سودا کیا، تو 3.5 لاکھ روپے آپ نے اسی مجلس میں حوالے کر دیے، اور 1 مہینے یا اس سے زیادہ مال کی ادھار ہو کہ 1 مہینے کے بعد آپ کو مال ملنا ہے، تو اس کا ایک ٹائم مقرر کر لیا جائے، اس کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی فلاں مہینے سے لے کر فلاں مہینے تک یہ میں مال اٹھاتا رہوں گا یا آپ مجھے یہ مال دیتے رہو گے، اور بھی اس کی کچھ شرائط ہیں، عام شرائط ہیں باقی تو، کہ آپ مال کی نوعیت طے کریں، پہنچ ہوگی، باردانہ اس کا ہوگا، آپ کا ہوگا، یہ سب چیزیں آپ طے کر لیں، تو پھر یہ ہے کہ آپ سودا کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ جو بھاؤ کھلے گا اس سے تھوڑا کم یا اس سے تھوڑا زیادہ، یہ ابہام ہے، تو یوں مبہم سودے نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا، سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا، تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا۔